ہیلو ویورز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو پریپوزیشن لے کر آئی ہوں وہ ہے گینیٹیو کی، اور ہم گینیٹیو کی پریپوزیشنز پڑھیں گے، اس کے کیا مطلب ہیں وہ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اور کون سی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آج ان کے سینٹینسز بھی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ گینیٹیو کی پریپوزیشن ہے، جس میں سے سب سے پہلے جو پریپوزیشن ہے وہ ہے انسٹارٹ۔ انسٹارٹ کا مطلب ہے ویورز کے بجائے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں آگے پڑھوں تو آپ میرے چینل کو جلدی سے لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر میری ویڈیو جو جرمن سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے آپ تک پہنچتی رہے اور آپ خوب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اچھے پیپرز دے سکیں ویورز، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی لیول کی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں ویورز۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسٹارٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بجائے، اور اس کا ہم جب سینٹینس بناتے ہیں تو یہ استعمال ہوتا ہے کہ بجائے کے لیے، جیسا کہ میں نے سینٹینس لکھا ہے ایا نام ہونک انسٹارٹ سوکا، اس نے لیا شہد کے بجائے شوگر کو، ٹھیک ہے، اس نے شہد کے بجائے چینی لی۔ تو اب ایا جو ہے وہ کیا ہے، سبجیکٹ ہے، نام جو ہے وہ ہے وربن اور پریٹیریٹم ورب ہے، اور ہونک جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، نام ہے کسی چیز کا، اور ناؤن بھی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اور انسٹارٹ آپ کو پتہ لگ گیا ہے گینیٹیو پریپوزیشن ہے، اور زوکھا بھی جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے، نام ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو اب آپ کو امید ہے کہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ انسٹارٹ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دو چیزوں میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بجائے اس نے وہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو آپشنز دو چیزوں کے تھے لیکن سلیکٹ ایک چیز کو کیا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلی جو گینیٹیو کی پریپوزیشن ہے وہ ہے آؤزر ہالب۔ آؤزر ہالب کا مطلب ہے ویورز باہر، باہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں سینٹینس میں آپ کو استعمال کر کے بتاؤں گی تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ یہ ویورز میں آپ کے سامنے سینٹینس لے کر آئی ہوں، ٹھوم ویڈ آؤزر ہالب سائن، ٹھوم باہر ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھوم سبجیکٹ، ویڈ فٹوا، ٹھیک ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اور آؤزر ہالب گینیٹیو ہے، اور زائن آپ کو پتہ ہے ہونا، ٹھیک ہے، ہونا کے لیے جو ہے وہ زائن لگایا گیا ہے۔ اور یہ فٹوا آئن سے یعنی کہ مستقبل قریب کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پر ورڈ آیا ہے، اور اگر پوری اس کی کنجوگیشن کی جائے تو اش ویرڈے دو ورسٹ ایس ایس ورڈ ویا ویرڈن یا ویرڈٹ اور زیزی ویرڈن، ٹھیک ہے ویورز۔ اور زائن ہونا یا پھر ایسن اس نے کھانا کھایا ہوگا، تو یہ جتنے بھی جو ورب ہوگا وہ اینڈ میں آ جائے گا، تو جیسے کہ زائن اینڈ میں چلا گیا، ٹھیک ہے ویورز، اس سے پہلے گینیٹیو کی پریپوزیشن آ گئی ہے۔ اوکے ویورز، اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ سینٹینس کی طرف جاتے ہیں، گینیٹیو کی نیکسٹ پریپوزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے ڈیزے سائٹس، اس کا مطلب ہے ویورز اس طرف، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں سینٹینس بناتی ہوں، یہ آ گیا ویورز آپ کے سامنے سینٹینس، ڈیز سائٹس ڈیس میئرس فنڈے ایش وول نی زو آئنن اورٹ ویڈا، مجھے شاید سمندر کی اس طرف ایسی جگہ پھر کبھی نہیں ملے گی یا دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بیچ میں جو ڈیز سائٹس آیا ہے تو اس طرف، سمندر کی اس طرف، ٹھیک ہے ویورز۔ اب ویورز ہم نیکسٹ پریپوزیشن کی طرف آتے ہیں، گینیٹیو کی انا ہالب۔ انا ہالب کا مطلب ہے ویورز اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں سینٹینس بناؤں گی تب آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین ہوگا کہ اندر کیا مطلب، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں سینٹینس میں لکھتی ہوں، یہ ویورز جیسے کہ سینٹینس ہے ایا ورڈ انا ہالب اینا سٹنڈے انکومن، وہ ایک گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے ویورز۔ ایا سبجیکٹ ہے، ورڈ جو ہے فٹوا کے لیے آیا ہے، اور انا ہالب آپ کو پتہ ہے جیسے پریپوزیشن ہے، اور آئینہ جو ہے وہ انبسٹمٹ آرٹیکل آیا ہے سٹنڈے کے لیے، اور انکومن
پہنچنا، ٹھیک ہے ویورز۔ تو اب دیکھیں آپ کہ اس کے بیچ میں اندر پہنچ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اندر آ جانا ہے اس طرح، وہ 1 گھنٹے کے بیچ میں پہنچ جائے گا، 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے ویورز۔ تو یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے ان سائڈ یا ود ان، اس کے لیے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اگلے گینیٹیو کی پریپوزیشن کی طرف، جس کا نام ہے ینزائٹس۔ ینزائٹس کا مطلب ہے پار، پرے، پار ہونا، پرے ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سینٹینس میں لے کر آتی ہوں، یہ ہے ویور سینٹینس: ٹوم اسٹ ینزائٹس جیتن فرڈاخت۔ یوم جو ہے وہ شخص سے بالاتر ہے، پرے ہے، شخص سے پرے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے بیچ میں جو بالاتر آیا ہے، شخص سے پرے ہونا آیا ہے، یہ ینزائٹس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ آپ نے ویورز صرف ان کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ ان کو سنٹینسز سمیت یاد کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ جب کوئی پریپوزیشن ایسی کوئی آئے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ گینیٹیو کی ہے، تو ویورز ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ اور پریپوزیشن اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور لیولز کے لیے اور زیادہ آتی جاتی ہیں، تو اس لیے فی الحال یہ جو میں دے رہی ہوں یہ صرف اسی لیول کے لیے، جو مطلب چھوٹے چھوٹے لیولز ہیں نا ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور B1 کے لیے تو بہت ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے ویورز۔ اور صرف چھوٹے لیولز کے لیے نہیں بلکہ آگے تک بھی جاتی ہیں، آگے بھی جتنے لیولز ہوتے ہیں ان میں یہ گینیٹیو کی پریپوزیشنز بہت زیادہ کام آتی ہیں ویورز۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اوبا حالب کی۔ اوبا حالب کا مطلب ہے ویورز اوپر ہونا، بالکل اوپر ہونا۔ جیسا کہ میں سنٹینس لے کر آتی ہوں تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، اس کو میں جرمن سے اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گی ہندی میں، تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ جیسا کہ یہ ہے سنٹینس: Die Temperatur liegt knapp oberhalb des Gefrierpunkts۔ جو ٹمپریچر ہے وہ بالکل اوپر ہے، کس سے؟ جو Gefrierpunkts جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ انجماد، یہ جو ہوتا ہے آلہ جو ہوتا ہے جس سے ٹمپریچر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ مطلب اوپر ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹمپریچر بالکل اوپر ہے، تو بالکل اوپر ہونا جو ہے وہ اوبا حالب اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ درجہ حرارت جو آلہ ہے، ٹمپریچر چیک کرنے والی مشین ہے، اس سے بالکل اوپر ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کا یہ مطلب ہے بالکل اوپر ہونا۔ اب اگلے گینیٹیو کی پریپوزیشن کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے ٹروٹس۔ ٹروٹس کا مطلب ہے نافرمانی بھی مطلب ہے، بدگمانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور سرکشی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے باوجود، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مین جو ہے وہ آپ باوجود ہی رکھیں۔ جیسا کہ میں سنٹینس لے کر آتی ہوں اس پہ صحیح آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا۔ یہ آگے ویور سنٹینس: Sie lehnt es aus trotz ab۔ وہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے باوجود انکار کرتی ہے۔ اب لینن ورب تھا، یہ ٹرین باغی تھا جو جدا ہوا ہے، اور لینٹ جو ہے وہ زی کی وجہ سے کنجوگیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ وہ اس کے باوجود انکار کرتی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے سنٹینس کی طرف، اگلی پریپوزیشن کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے unterhalb، ٹھیک ہے ویورز۔ unterhalb کی بات کرتے ہیں۔ unterhalb کا مطلب ہے نیچے، ٹھیک ہے ویورز، کسی چیز کے نیچے ہونا۔ جیسے کہ میں آپ کو سنٹینس بتاتی ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ اردو کا ایک سنٹینس ہے: شیشے کے نیچے 2 شیشے پڑے تھے۔ اب میں اس کو ٹھہرے جرمن میں بتاتی ہوں۔ یہ ہے ویورز: unterhalb des Spiegels standen 2 Gläser۔ نیچے شیشے کے پڑے تھے 2 شیشے، ٹھیک ہے۔ اور تو دیکھیں جب آپ کو جرمن آ جائے گی اور اردو میں ٹرانسلیٹ کرنی ہر چیز آئے گی، یا آپ کو اردو سے، ظاہر سی بات ہے اردو میں بھی سمجھ آئے گی، اردو سے جرمن بھی آئے گی سمجھ، تو کوئی آپ کے لیے سنٹینس بنانا مشکل نہیں ہوگا ویورز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ نیچے 2 شیشے پڑے تھے، ٹھیک ہے۔
شیشے کے نیچے 2 شیشے پڑے تھے. اب دیکھیں نیچے unter halb کا مطلب ہے نیچے. ٹھیک ہے ویورز, اب آگے اگلی والی پریپوزیشن کی طرف جاتے ہیں. یہ ویورز سیکنڈ لاسٹ واغنٹ. واغنٹ کا کیا مطلب ہے؟ واغنٹ کا مطلب ہے ویورز دوران. ٹھیک ہے, جیسے فلاں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو اس کے دوران وہ دوسرا بندہ سو رہا تھا. جیسے کہ میں سینٹینس لے کر آتی ہوں کوئی. یہ ہے ویور سینٹینس er schwieg während des Meetings. وہ دوران ملاقات کے دوران وہ خاموش رہے. ٹھیک ہے, er schwieg کہتے ہیں نا خاموش رہنا. ٹھیک ہے, während دوران, est meetings ملاقات کے دوران. ٹھیک ہے ویورز, تو اس کا مطلب ہے دوران. اچھا, آگے اگلی پریپوزیشن کی طرف چلتے ہیں گینیٹیو کی. یہ ہے ویورز ویگن. ویگن کا مطلب ہے کہ وجہ سے, کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ویگن کی وجہ سے. میں آج اسکول نہیں آئی بیماری کی وجہ سے. میں نے آج کھانا نہیں کھایا بھوک نہ لگنے کی وجہ سے. میں نے آج گیم نہیں کھیلی دوست کے نہ ہونے کی وجہ سے. میں آج ٹیوشن نہیں گئی سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وجہ. ٹھیک ہے ویورز, کی وجہ سے. اب جیسے کہ میں سینٹینس لے کر آتی ہوں جرمن کا. یہ ہے ویورز سینٹینس er fällt wegen Krankheit. وہ غائب تھا بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے, غائب تھا, fällt غائب تھا بیماری کی وجہ سے. تو ویورز دیکھیں آپ یہاں پر جو غائب ہونا ہے اس کا کس وجہ سے, بیماری کی وجہ سے غائب تھا. تو ایسے ویورز یہاں پر ہماری گینیٹیو کی پریپوزیشن ختم ہو گئی ہیں, اور ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی جو اکوزیٹیو ڈاٹیو اور دونوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں پریپوزیشن, ان کی بھی ہر ورڈ کی میں سینٹینسز بنا کے آپ کو دوں گی اور آپ کے لیے, تاکہ کوئی مشکل نہ ہو, اور ہم اور بھی آگے ایزی کر کے چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کو جلدی ہی فوراً کچھ بھی سمجھ آ جائے گا جس کو آپ دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ بہت مشکل ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ویورز, جرمن بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان. میں کہتی ہوں کہ آپ کی جو لینگویج ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر والی لینگویج ہے وہ جرمن ہے, جو کہ بہت آسان ہے آپ کے لیے سیکھنا اگر آپ دل سے سیکھیں اور ٹائم دیں اس پر ویورز, ٹائم دیں, لکھیں بار بار سینٹینسز کو, اسی طرح آپ کو آئے گا. یہ چیز ایسے نہیں بیٹھتی ہے, اس کو لگاتار یاد کریں آپ, چیزوں کو لگاتار پڑھیں تبھی آپ کو آئے گا. ٹھیک ہے ویورز, تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے, سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے. اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ویورز. bis später, auf Wiedersehen, tschüss.